اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یقیناً اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک میری بہن کا سوال تھا، قاری صاحب سفلی علم کا علاج ہم خود کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سفلی علم کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں اور سفلی علم کا علاج آپ خود کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ محترم سامعین، یہ تو آپ ذہن سے نکال دیں کہ آپ علاج نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، آپ بھی وہی اشرف المخلوقات ہیں جو ہم لوگ ہیں یا جو آپ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات قیامت تک جتنی بھی امت آئے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کلمے سے نسبت جن کو ہوگی وہ اشرف المخلوقات ہے اور وہ اپنا علاج خود کر سکتی ہے۔ یہ باتیں آپ میرے دل کے اندر اتاریں اور بڑے دل کے اندر آپ اس کو جگہ دیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ورنہ پھر میرا کچھ نہیں جائے گا۔ آپ کے پیسے، آپ کی عزت، آپ کا ٹائم، آپ کی عزت برباد ہو جائے گی۔ جب برباد ہو جائے گی تو پھر آپ کہیں گے جی کسی ملنگ فقیر نے یہ ٹھیک کہا تھا کہ آپ اپنا علاج خود کر سکتے ہیں۔ کاش کہ ہم اپنا علاج خود کر سکتے، لیکن محترم سامعین، بزرگ فرماتے ہیں جب دانت ہوتے ہیں تو چنے نہیں ہوتے، جب چنے ہوتے ہیں تو پھر دانت نہیں ہوتے، پھر آدمی ویسے کا ویسے منہ کو رگڑتا رہتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا۔ محترم سامعین، یہ چند جاہل لوگ اس طرح کے اس سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے آستان بنائے ہوتے ہیں جو پیران عظام کا نام بدنام کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں، جتنے پیران عظام دنیا میں ہیں، اچھے پیران عظام، اچھے پیر، اگر ان کی جوتی کی جو خاک ہے اس کا سرما بنایا جائے تو وہ میں اپنی آنکھوں میں لگاؤں تو میرے لیے سعادت ہے۔ لیکن مصیبت کیا ہے کہ ان پیران عظام کا نام انہوں نے تباہ کر کے اپنی دکانداری، اپنے کاروبار کو چمکایا ہوا ہے، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں، جب ہم لوگ اس کے پاس جاتے ہیں ایسے علم العادات کے حساب نکالتے رہیں گے یا آپ کی قمیض کو پمائش کرتے رہیں گے، او ہو کہ آپ کے اوپر تو یہ ہو گیا جی، فلاں ہو گیا، فلاں مصیبت ہو گئی، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ واحد عامل، واحد معالج، واحد پیر ہے جو ہمارا علاج کر سکتا ہے، ورنہ دنیا کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں، کوئی ایسی اللہ کی بندی نہیں جو ہمارا علاج اس بیماری کا کر جائے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا جائے۔ محترم سامعین، یہ سب سے بڑی جہالت ہوتی ہے اور میں حیران ہوتا ہوں کہ میرے پاس ایسے مریض بھی آتے ہیں پڑھے لکھے، بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ، کہ میں ان کی ڈگریاں دیکھتا ہوں، جب ان کی باتیں سنتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں، اور ان کی جب جہالت دیکھتا ہوں تو اس پر بھی میں بہت زیادہ عجیب محسوس کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو اتنا تمیز بھی نہیں ہے کہ اللہ کی کلام میں ہر چیز کے اندر، اچھا وہ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ قاری صاحب آپ کالا علم بھی کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ہم تو نہیں کرتے۔ نہیں قاری صاحب، پھر اس طرح تو ہمارے مریض کا علاج نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کالا علم ہے تو اس کا توڑ کالا علم سے ہوگا۔ میں کہتا ہوں آپ کے اوپر لعنت ہے، آپ کی سوچ کے اوپر بھی لعنت ہے، اور اس طرح مریضوں پر بھی میں لعنت بھیجتا ہوں جن کا بٹھا آپ نے خود بٹھایا ہوتا ہے، یہ اس کو بتا بتا کر یہ کالا علم ہے اور کالا علم والا کوئی ہمیں ملے گا تو ہم آپ کا علاج کروائیں گے۔ محترم سامعین، میں یقین سے کہتا ہوں، میں آپ کو دھڑلے سے کہتا ہوں، اگر آپ نے جو علاج میں آج بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر، اگر آپ نے اس کو تمیز سے، ادب سے، احترام سے، احتیاط سے، اگر آپ نے اس کا علاج اس طرح سے کر لیا، اگر آپ کا مریض ٹھیک نہیں ہوا تو قیامت والے دن آپ اس ملنگ فقیر کے، آپ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ گریبان پکڑ سکتے ہیں، آپ کو مکمل اجازت ہوگی۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے دل کے کانوں سے اس کو سننا ہے، اسی طرح ہی اس کا علاج کرنا ہے۔ آپ کا مریض انشاءاللہ تعالی 3 سے 7 دن کے اندر مکمل ٹھیک ہو جائے گا۔ محترم سامعین، آپ کو کیسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر سفلی علم ہے، اس کی چند میں علامات بتا دیتا ہوں کہ آپ خود اس کو ٹریس کر لیں۔ اگر آپ کے اندر وہ علامات ہیں تو آپ کسی عامل کے پاس نہ جائیں اس کو چیک اپ کے لیے۔ اگر آپ کا مریض پہلے اچھا تھا، اچانک بگڑ گیا ہے، مثال کے طور پر پہلے وہ بہت اچھی باتیں بھی آپ سے کرتا تھا، دل لگی بھی تھی، گپ شپ بھی کرتا تھا، خاندان کو ٹائم بھی دیتا تھا، اب وہ اچانک بدل گیا ہے، تو یہ پہلی نشانی اس کی ہے کہ اس کے اوپر سفلی علم کے وار ہو سکتے ہیں۔ دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ جتنی بری باتیں آپ اس کے سامنے کریں گے اس کو بہت پسند کرے گا۔ اگر آپ اس کو دینداری کی باتیں کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں تو وہ آپ کو پسند نہیں کرے گا، اس کو مصیبت نظر آئے گی۔ یہ دوسری نشانی ہوگی۔ تیسری نشانی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اس کا کاروبار ہے
دنیا کے اندر کوئی دکان ہے تو وہ اس کی بالکل تباہ ہو جائے گی، ٹھپ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میرا یہ کاروبار کیسے عروج پر تھا اور کیسے بالکل دھڑم سے نیچے آیا ہے۔ تو یہ اس کی تیسری نشانی ہے۔ اگر وہ میری بہن ہے، کوئی میری بیٹی ہے یا میری ماں کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ ہے، وہ جتنا گھر سے باہر رہے گی تو بالکل سکون میں رہے گی، جب گھر کے اندر داخل ہوگی تو اس کو مصیبت نظر آئے گی، اس کو ایسے محسوس ہوگا نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ قیامت کا عذاب شروع ہو چکا ہے۔ محترم سامعین، یہ چند چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کیونکہ کافی سارا اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اگر میں مکمل تفصیل سے بتاؤں کافی لمبی ویڈیو ہو سکتی ہے۔ تو اگر یہ علامات آپ لوگوں کے اندر ہیں، خدا نخواستہ یا آپ کے رشتہ داروں کے اندر ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں، بالکل پریشان نہیں ہونا، آپ نے کسی بھی قسم کی فکر نہیں کرنی۔ آپ نے سب سے پہلے صدقے کی بنیاد رکھنی ہے۔ کوئی بھی صدقہ آپ مدرسے کے اندر، بچوں کے اندر، یا کوئی بھی جو میں آپ کو بتاتا ہوں مختصراً صدقہ کہ 3-4 روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنائے جائیں، بغیر گھی کے اپنی چھت کے اوپر ڈالے جائیں، یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ جس گھر سے پرندوں کے لیے کھانا نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت سارے معاملات آسان فرما دیتے ہیں۔ اور آپ نے کبھی نوٹ کیا نہیں کیا، میرا بہت زیادہ آزمودہ تجربہ ہے، الحمدللہ میں اپنی چھت کے اوپر خود روٹیاں ڈالتا ہوں، جب میں نہیں ہوتا تو میرے بچے ڈالتے ہیں، تو میں نے بڑی دفعہ نوٹ کیا جب میں روٹی ڈالتا ہوں، پرندے روٹی کھاتے ہیں تو ایک دم اوپر دیکھتے ہیں اللہ کی طرف اور پھر سر جھکاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وہ شکر جب ادا کرتے ہیں، یقین مانیں اس میں بہت سارے مسئلے تو آپ کے ویسے ہی حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو باقی رہی بات آپ کی تکلیف کی، آپ کی مصیبت کی، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں محترم سامعین۔ بازار سے آپ نے ایک کورا گھڑا خریدنا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں مٹکا بھی بولتے ہیں یا ہم اپنی زبان میں ویسے ہی گھڑا بولتے ہیں، تو بازار سے بآسانی مل جاتا ہے، جس کو کچا کہتے ہیں۔ کچا گھڑا لینے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے صاف کر کے دھو لینا ہے، پاک کر لینا ہے۔ آپ نے 7 مسجدوں کا پانی لینا ہے۔ آپ کے محلے میں یقیناً 7 مسجدیں ہوں گے یا تھوڑی دور بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ آپ نے اس گھڑے کو بھر لینا ہے۔ بھرنے کے بعد آپ اپنے اس کو گھر میں لائیں گے۔ لانے کے بعد آپ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، پھر آپ 1 مرتبہ سورۃ البقرہ شریف مکمل پڑھیں گے، پھر آپ 3 دفعہ درود پاک پڑھیں گے، پھر آپ 1 مرتبہ سورۃ الرحمن پڑھیں گے، پھر آپ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ مطلب جب آپ شروع کریں گے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں گے، جب آپ سورت ختم کریں گے تو پھر بھی آپ درود ابراہیمی کے ساتھ اس کو ختم کریں گے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر آپ نے 100 مرتبہ سورۃ فلق پڑھنی ہے، پھر 100 مرتبہ سورۃ ناس پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے اس گھڑے کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے۔ اور آپ کوشش کریں، آپ کا جو بھی مریض ہے اگر وہ بیٹھ نہیں سکتا، سو سکتا ہے، تو آپ نے اس کو اپنے ساتھ بٹھانا ہے تاکہ وہ یہ منزل آپ کی سن سکے۔ آپ تھوڑا سا اونچی آواز میں پڑھیں تو بہت بہتر ہوگا، ڈرنے سے گھبرانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے جس نے بھی یہ عمل شروع کرنا ہے اس سے پہلے اپنا حصار کر لیں۔ حصار کیسے کرنا ہے؟ آپ نے نماز والا وضو کر کے یہ عمل کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 3 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے اوپر آپ ایسے دم کر لیں گے سر سے لے کر پاؤں تک، تو آپ کا یہی حصار ہو جائے گا تاکہ اس کے معاملات آپ کے اوپر اثر نہیں کریں گے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات علاج کرتے ہوئے معالج کے اوپر اثر بھی ہو جاتا ہے، یہ ہمارے اوپر بھی ہو جاتا ہے، ہمارے بیوی بچوں پر بھی ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے معاملات ہیں، اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر مریض کو اچھا ساتھ آپ نے بٹھا لیا، اس کو وضو آپ نے ضرور کروانا ہے۔ اگر مریض کی اس کے اندر طبیعت خراب ہوتی ہے، پخانے لگتے ہیں، اس کو الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو آپ نے بالکل گھبرانا نہیں، کیونکہ اس کے اندر سے صفائی اچھی طرح سے ہو جائے گی، جو اس کے اندر گرد و غبار ہے وہ نکل جائے گا۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا پانی اس کے اوپر ڈالنا ہے، پھر آپ نے اس کو پانی پلانا ہے اور اس کا ایک کمرہ مخصوص کر دینا ہے۔ یہ 7 دن کا صرف عمل ہے، 3 سے 7 دن کے اندر، لیکن 7 دن والا بہت بیسٹ رہے گا۔ اس کے بعد جو آپ نے کمرہ اس کے لیے مختص کرنا ہے، اس کمرے کے چاروں طرف کونوں میں آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی ہاتھوں سے چھڑکانا ہے صبح کے ٹائم نماز کے بعد۔ اس کے بعد محترم سامعین، یہ صبح آپ نے یہ عمل کرنا ہے یا دن میں آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کوئی اس کی پابندی نہیں۔ 7 دن مسلسل کریں گے، چھٹی آپ نہیں کریں گے، ناغہ نہیں کریں گے، اور 7 دن صدقے کی پابندی خوب کریں گے اپنے حسب توفیق۔ بچوں کو کوئی چیز کھلا سکتے ہیں، مدرسے کے اندر دے سکتے ہیں، غریبوں ملنگوں کو دے سکتے ہیں، کوئی چیز کھانا وغیرہ بنا کے، جو آپ کو سہولت بہتر ہو، تو آپ اس کا اگر
اگر آپ حسب ضرورت بہت زیادہ آپ کے حسب توفیق ہے تو آپ بکرا ذبح کر کے بھی غریبوں کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں، کیونکہ صدقہ کافی سارے بیماریوں کو ٹال دیتا ہے۔ محترم سامعین، یہ اگر آپ نے 7 دن عمل کر لیا، انشاءاللہ آپ کا مریض ایسے جوان ہو جائے گا جیسے 18 سے 20 سال کا جوان ہوتا ہے، سارے غم ساری پریشانیاں اس کو بھول جائیں گے۔ مجھے امید ہے آپ اس کو صحیح طرح سے سنیں گے، اس میری ویڈیو کو، اور آپ صحیح طرح اس پر عمل کریں گے توجہ سے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مریض ضرور ٹھیک ہوگا۔ باقی آپ کو ڈرنے پریشان ہونے کی کسی قسم کی ضرورت نہیں، ورنہ محترم سامعین پھر آپ ہم لوگوں سے رابطہ کریں گے۔ ظاہر ہے میں اس وجہ سے بھی اکثر مریضوں سے چارجز زیادہ وصول کرتا ہوں، اس کو بتاتا ہوں کہ بھائی اتنے پیسے لگیں گے۔ میں حیران بھی ہوتا ہوں کہ آپ لوگ کہتے ہیں قاری صاحب آپ ہی آپ اپنا ہمارا علاج کریں، کیونکہ آپ کے اندر اثر زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، ہم بھی وہی انسان ہیں جو انسان آپ ہیں، جیسے آپ روٹی کھاتے ہیں ویسے ہم کھاتے ہیں، جیسے آپ لوگ گناہ کرتے ہیں اس سے زیادہ ہم کہیں گناہ کرتے ہوں گے، لیکن آپ کے سامنے ہمارا اللہ نے ایک بھرم رکھا ہوا ہے، تو ان چیزوں کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنا علاج یقیناً خود کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو جادو کی قباحت سے، جادو کی شر سے، جادو کی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ تمام کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔